ایک مسئلہ رہ گیا تھا. بعض حضرات ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا نماز ہو جاتی ہے پر مکروہ ہے، ناپسند ہے. کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آنکھیں بند کر کے نماز نہیں پڑھی بلکہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھی، مطلب سجدہ کی طرف دیکھ کے. تو ہمیں آئیڈیل اپنا رہنما اپنے من کو یا اپنی خواہشات کو نہیں بنانا بلکہ آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل لائف ہے، حضور کی عملی زندگی ہے، حضور کی سیرت طیبہ، حضور کی حیات مبارکہ ہمارے لیے وہ آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، رہنما ہے. رول ماڈل کے طور پر ہم حضور کی زندگی کو پڑھ کر اس پر عمل کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ بھائی میں آنکھیں بند کر کے پڑھتا ہوں مجھے خشوع و خضوع زیادہ ملتا ہے، عاجزی ملتی ہے. نہیں، یہ آپ کے اپنے من کی ایک من گھڑت بات اس کو کہہ لیں، اپنے دل کی خواہش کہہ لیں. وگرنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھیں بند کر کے نہیں بلکہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھنا ثابت ہے. تو آسمان کی طرف دیکھنا، دائیں بائیں دیکھنا. اچھا، اس میں یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں کل جیسے میں نے آپ کو ڈیٹیل بتایا، اگر آپ کا سینہ قبلہ سے 45.5 ڈگری پھر گیا تو آپ کی وہ نماز کینسل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. چاہے وہ کسی کے پیچھے دھکے لگنے سے ہو جائے یا آپ کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہوتے دیکھتے دیکھتے آپ نے اپنا سینہ بھی اپنی آنکھیں بھی پھیر لی تو آپ کی وہ نماز کینسل نماز ختم ہوگی، نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی. جیسے ہی آپ کا سینہ قبلے سے 45 ڈگری، آپ یہ نیٹ پہ چیک کر سکتے ہیں کہ 45 ڈگری کتنا ہے زاویہ اینگل سے، آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. آج کی ہماری حدیث مبارکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول خدا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ. فرمایا آدمی کے ایمان اور کفر کے درمیان فرق کر دینے والی چیز نماز ہے کہ اگر نماز پڑھے تو اہل ایمان میں شامل، جو نماز نہ پڑھے تو اہل کفر میں شامل. بہت سخت حدیث پاک ہے یہ. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر ایک بھی نماز چھوڑی اس نے کافروں والا کافر والی روش اختیار کی. یہاں پر علماء نے بہت بڑا کلام کیا، بہت اس پر ڈیبیٹ ہوئے، ڈسکس ہوئی کہ اس سے مراد کیا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ عملی طور پہ وہ بندہ، دو چیزیں ہیں نا، ایک اعتقادی طور پہ کافر ہونا کہ خدا کو نہ ماننا، عقیدے کے لحاظ سے خدا کا منکر. ایک عملی طور پہ خدا کا منکر کہ اللہ نے نماز فرض کیا اور وہ عمل اس پہ نہیں کر رہا تو عملی طور پہ اس کو کافر مانا جائے گا. اس کو جو ہے وہ کفر اس کا کنسیڈر کیا جائے گا کہ وہ نماز کیوں نہیں پڑھتا جبکہ اللہ نے نماز اس پہ فرض کیا. تو عقیدے کے لحاظ سے تو اس کو مومن مسلمان اہل ایمان کہا جا سکتا ہے، عمل کے اعتبار سے اس نے کام کون سا کیا؟ کافر والا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں آئیڈینٹی بھی یہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی شخص مسجد نبوی یا مسجد حرام میں آ کے نماز پڑھتا تھا، مسجد نبوی میں آ کے نماز ادا کرتا تھا تو لوگ صحابہ نبی اس کو کیا جانتے تھے کہ یہ مسلمان ہے. آئیڈینٹی تھی نا، ایک جو ہے تھا، ایک آلہ تھا، ہاں جی، ایک کسوٹی تھی، ایک پہچاننے کا طریقہ تھا. اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو سارے کافر کنسیڈر کرتے تھے کہ یہ آدمی کافر ہے، اس کو کافر شمار کیا جاتا جو نماز نہ پڑھتا، اور جو پڑھتا اس کے ایمان کی صحابہ اہل ایمان گواہی دیا کرتے تھے کہ یہ بندہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں لا تترکوا الصلاۃ متعمدین فمن ترکها متعمدا خرج من الملہ. جان بوجھ کر نماز کبھی نہ چھوڑنا، اگر جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو گیا. ملت اسلامیہ پہ ہے، ہم مومن ہیں، ہم ملت محمدیہ، ملت اسلامیہ، ملت اسلام پر ہیں. تو اگر جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ ملت اسلامیہ سے نکل جائے گا. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث کے نیریٹر ہیں، راوی ہیں، کہ لا دین لمن لا صلاۃ لہ. اس بندے کا کوئی دین نہیں جس بندے کے پاس نماز نہیں. جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا دین ہی اتھینٹک نہیں، دین ہی معتبر نہیں. مین چیز تو نماز ہے. اگر ایک آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا یا سستی کرتا ہے، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، کبھی لیٹ پڑھی، کبھی ٹائم سے پہلے کبھی ٹائم کے بعد، کبھی جلدی کبھی قضا، تو یہ مومن کو بالکل زیب دیتا نہیں ہے. تو اپنی آپ کی تمام ایکٹیویٹیز پر پریورٹی جو ہے، جو ترجیح ہے، وہ آپ پریفر کریں گے کس کو؟ نماز کو پریفر کریں گے. جب نماز نہیں ہے تو کیا ہے؟
ہم نے ہر چیز کا اسکیڈول بنایا ہوا ہے کہ صبح اٹھنا ہے، غسل کرنا ہے، فریش ہونا ہے، کپڑے پہننے ہیں اور بریک فاسٹ کرنا ہے، اس کے ناشتے کرنے کے بعد ہم نے منڈی جانا ہے، ہم نے سبزی لینی ہے، ہم نے فروٹ لینا ہے، ہم نے بینک میں جانا ہے، ہم نے مل میں جانا ہے، ہم نے واپس آ کے کھانا کھانا ہے، ریسٹ کرنا ہے، آرام کرنا ہے، دوستوں کو ٹائم دینا ہے، نیٹ چلانا ہے، موبائل چلانا ہے، گھر والوں کو ٹائم دینا ہے، سودا سبزی لانی ہے، اور اس کے بعد کرکٹ کھیلنے ہیں، گیم کرنے جانا ہے، عصر کے بعد مغرب کے بعد ٹی وی دیکھنی ہے، نیوز سننی ہے، خبریں، اور اسی طرح جو ہے ہم نے کھانا کھانا ہے مغرب کے وقت، مغرب کے بعد اس کے بعد ہم نے اسموکنگ کرنی ہے، باہر آنا ہے، بات کرنی ہے. ہم نے سارا شیڈول بنایا ہوا ہے، سارا شیڈول بنایا ہوا ہے، اور ہمارے اس شیڈول کے اندر نماز کا کوئی پلان نہیں ہوتا. یہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ تو خوش نصیب ہیں، آپ تو نماز پڑھ رہے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنا سارا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، سارا شیڈول بناتے ہیں، زندگی کے شب و روز دن رات گزارنے کا تمام تر ان کے پاس ایک ٹائم ٹیبل موجود ہے، ان کے پاس زندگی گزارنے کا ایک پیریڈ موجود ہے، لیکن ان کے اس ٹائم ٹیبل میں نماز کا کہیں کوئی خانہ نہیں ہے. ہر چیز کو ہم پریفر کرتے ہیں. جب ہم نے باہر جانا ہو تو ہماری فلائٹ کبھی مس، ہماری ٹرین کبھی مس. جس دن ہم نے باہر جانا ہوگا تو رات کو سوتے نہیں ہیں، یا سوتے ہیں تو الارم لگاتے ہیں، گھر والوں سے کہتے ہیں، اور پھر قدرتی آنکھ کھل جاتی ہے. منڈی جانا ہے، سبزی لینے، فروٹ لینے، کپڑا لینے، کوئی بھی اینی چیز، کوئی بھی ہے، کچھ بھی ہے، کسی قسم کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ آف لائف ہے، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہے، ہر شعبے سے ریلیٹڈ شخص اپنے کام کے لیے رات کو وہ کیا ہوتا ہے، پلان کر رہا ہوتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے، متفکر و حیران ہوتا ہے. اس نے سارا ذہن میں اسکیچ بنایا ہوتا ہے کہ ایسے ایسے کروں گا، ایسے ایسے جاؤں گا. تو جس نے جانا ہو وہ ایئرپورٹ پہ پہلے پہنچ جاتا ہے، بس اسٹینڈ پہ پہلے پہنچ جاتا ہے، اس کی گاڑی اس کے لیے پہلے تیار ہوتی ہے. ہر چیز کے لیے اس نے ٹائم ٹیبل یا شیڈول بنایا، کبھی بھی مس نہیں ہوئی. اگر مس ہوتی ہے ہم سے تو کیا ہوتی ہے، فجر کی نماز، عشاء کی نماز، ظہر کی نماز مس ہوتی ہے. ہم سے نماز ختم ہو جاتی ہے، ہم سے نماز فوت ہو جاتی ہے کہ ہم نے نماز کو ترجیح نہیں دی. ہم نے نماز کو جو ہے وہ پریورٹی پہ نہیں رکھا، نماز کو پہلی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز میں سب سے پہلے فرسٹ نمبر پہ نہیں رکھا. جب ہم نے یہ چھوڑا تو ہماری زندگیوں سے پھر کامیابی بھی ختم ہو گئی، ہماری زندگی سے سکسیس ختم ہو گیا. جو کامیابی کا ایک زینہ تھا، رستہ تھا، پہلی سیڑھی تھی، پہلا سٹیپ تھا نماز، ہم نے اسی کو چھوڑ دیا. ہم نے سارا ٹائم ٹیبل بڑے بہترین قسم کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، بڑے مرتب انداز کے ساتھ اس کو ترتیب دے دیا ہے، لیکن ہم نے اس کے اندر نماز کو شامل نہیں کیا. تو جس کی سفر کی جو تیاری ہو، اس سفر کی تیاری والے دن یا اس رات کو اس کی کبھی بھی ٹرین مس نہیں ہوتی، گاڑی، اس کا جہاز، اس کی فلائٹ مس نہیں ہوتی. ہاں ہم سے نماز، فجر، عشاء وغیرہ جو ہے وہ نمازیں مس ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم نے ترجیح دنیا کو دی ہے، دین کو ترجیح نہیں دی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی فقط برئت منہ ذمۃ اللہ، وہ اللہ کے ذمہ سے نکل گیا، اللہ کا ذمہ کرم اس پہ ختم ہو گیا، اللہ کی ذمہ داری اب اس پہ نہیں ہے. مطلب اس کو کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف، ناگہانی آفت یا مصیبت پہنچائی جا سکتی ہے کیونکہ اس نے نماز کو ہی ادا نہیں کیا. بہرحال نماز کے متعلق جو ہے بہت زیادہ سخت وعیدیں ہیں، اور بھی کافی ہیں، وقت ختم ہو چکا. ایک حدیث پاک پڑھتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں حضرت سیدہ ام حبیبہ، حضور کی گھر والی ام حبیبہ رملہ، آپ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان آدمی ہر دن فرضوں کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے، فرضوں کے علاوہ کتنی رکعتیں، 12 رکعتیں پڑھے، بن اللہ تعالی لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ وائٹ بورڈ پہ میں نے لکھی تھی، اور ایک دن مغرب کی نماز پہ میں نے اس کو جو ہے ڈیفائن بھی کیا تھا کہ یہ 12 رکعتیں کون سی ہیں. یہ 12 رکعتیں یہ ہیں. حدیث پاک کے اندر مسلم شریف، ابو داؤد شریف، نسائی اور ترمذی اور ان ساروں نے اس روایت کو بیان کیا. آگے امام ابو داؤد نے اپنی جو ہے وہ جامع کے اندر اس کو مزید وضاحت کے ساتھ ڈیفائن کیا. وہ 12 رکعتیں یہ ہیں، 4 ظہر کے فرضوں سے پہلے سنتیں جو ہم ادا کرتے ہیں، کوئی الگ نمازیں نہیں ہیں. یہ 4 ظہر کے فرضوں سے پہلے کتنی رکعتیں، 4 سنتیں پڑھتے ہو، سنت موقرہ 4 وہ، اور 2 ان فرضوں کے بعد کتنی ہو گئی، 2 مغرب کے فرضوں کے بعد کتنی ہو گئی، 8 ہو گئی.
4 زور سے پہلے اور 2 زور کے بعد 6 اور 2 مغرب کے 3 فردوں کے بعد، یہ کل کتنی ہو گئی؟ 8 ہو گئی۔ 2 عشاء کے فردوں کے بعد اور 2 نماز فجر کے فردوں سے پہلے جو ابھی جو آپ نے سنتیں پڑھی، یہ ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 12، یعنی 2 ابھی، پھر 4 زور سے پہلے اور 2، یہ ٹوٹل ہو گئی 8، پھر ہو گئی مغرب کے بعد 2 سنتیں اور عشاء کے فردوں کے بعد 2 سنتیں۔ وہی سنتیں جو ہم سب ڈیلی صبح شام ادا کرتے ہیں، تو آج سے آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ان سنتوں کو کبھی مس نہیں کرنا، کبھی ہلکا نہیں لینا، کبھی چھوٹا نہیں لینا، بلکہ آپ کے لیے اللہ کے محبوب نے اس پر جو ہے وہ نوید عطا کی ہے، خوشخبری سنائی ہے، مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جو 12 رکعتیں ادا کرتے ہیں۔ بل اللہ تعالیٰ لہو بیتن فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر فرمائے گا جو روزانہ 12 رکعتیں پابندی کے ساتھ، ریگولیرٹی کے ساتھ یہ ادا کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتیں، نوافل وغیرہ سارا پورا پڑھنے کی توفیق عطا کرے، اور جو ہے نمازوں کی پابندی کے ساتھ ہمیں مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اینی کویسچن، کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو